الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أنفسكم حسبا ونسبا وسهرا وليس في آبائي من لدن آدم سفاح بل كلنا نكاح صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ 28واں پورا سورہ صف کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو علامہ زرقانی نے روایت کیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقولہ جو ان کے لحاظ سے ان کو اپنی کتاب انجیل میں بتایا گیا تھا، وہ مقولہ اور وہ تقریر انہوں نے اپنی قوم کے سامنے کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر کا ایک حصہ سورہ صف میں بیان فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ۔ بنی اسرائیل کو کہا عیسیٰ ابن مریم نے علیہ السلام کہ میں تمہاری طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور اس کتاب کی تصدیق کرتا ہوں جو کتاب مجھ سے پہلے آئی ہے، یعنی تورات، ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ ایک تو تمہیں میں تبلیغ کرنے آیا ہوں، پہلی کتاب کی تصدیق کرتا ہوں، تیسرا کام میرا یہ ہے کہ میں اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری دینے آیا ہوں، مبشرا برسول یأتی من بعدی، جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، میری کتاب میں اس کا نام احمد ہے، جو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے ہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ احمد ہے۔ فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین۔ لوگوں نے تو اس وقت کہا ٹھیک ہے، لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے اور واضح براہین لے کر آئے، دلائل لے کر آئے، معجزات دکھائے، تو لوگ کہنے لگے کہ اس طرح کے ناممکن قسم کے حالات جو دکھا سکتا ہے وہ والعیاذ باللہ جادوگر ہوتا ہے۔ یہ آسان کام ہے لوگوں کے لیے ایک چیز کو نہ ماننا کہ یہ جادو، جیسے کسی سے غلطی ہو جائے تو کہتے ہیں
شیطان نے کرا دی تو تو سویا ہوا تھا۔ وہ جی جنات نے یہ کر دیا، یعنی غلطی اپنی دوسرے پر ڈال دو کہ جب خرق عادت کوئی ہستی کارنامہ دکھائے تو اس کو ہمیشہ مشرکین نہ ماننے والے یہی کہتے رہے کہ یہ تو واضح جادو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، آپ نے اپنے شجرہ نسب کے بارے میں اس کی عفت اور پاک دامنی بتاتے ہوئے یہ فرمایا، انا انفسکم حسبا و نسبا و سحرا، اور اس سے پہلے آپ نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ آیت پڑھی کہ تمہارے پاس اللہ نے ایک رسول بھیجا ہے جو تمہارے بارے میں بڑا فکر مند رہتا ہے، تمہاری غلطی تم سے ہو جائے تو اس کو پریشانی ہوتی ہے اور تمہیں اچھا راستہ دکھاتا ہے، بڑا مہربان رحم والا ہے۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا انا انفسکم حسبا و نسبا و سحرا، میں پورے تم لوگوں میں سے سب سے زیادہ خوبصورت اور اچھے خاندان والا ہوں، اچھے سسرال والا ہوں، اور اپنے شجرہ نسب خاندان کے لحاظ سے بھی سب سے اچھے خاندان والا ہوں۔ لیس فی آبائی من لدن آدم صفاح، مجھ تک آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک میرے شجرہ نسب میں سے کوئی زنا نہیں ہوا، بل کلنا نکاح، جو اولادیں پیدا ہوئی ہیں اور وہ پیدا ہوتے ہوتے بنو اسماعیل میں سے میں آ گیا، اس پورے سلسلہ شجرہ نسب میں کہیں زنا نہیں ہوا۔ جہالت ہوئی، کہیں بت پرستی ہو گئی، کہیں کچھ اور غلطی ہو گئی، لیکن پاک دامنی اپنی جگہ پر قائم رہی، اور یہی معاملہ اللہ پاک کا ہر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے۔ تو نسب کے اعتبار سے یہ بھی اللہ کی عطا ہے، اور سسرال کے لحاظ سے لکھا ہوا تو ہے لیکن ڈھونڈنا پڑتا ہے، خاندان کے لحاظ سے بھی تم سے اعلیٰ کہ میں ہاشمی گھرانے کا ہوں، نسب کے اعتبار سے کہ ہمارا نسب اونچا ہے کہ اس میں ایسی کوئی غلطی نہیں ہے، اور سسرال کے لحاظ سے یہ بڑی بات کہہ دی ہے، فرما دی کہ جتنے میرے سسرال ہیں سب اعلیٰ ہیں۔ اب کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال نہیں سمجھ آئیں تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہ ان کی نظر ہی اتنی ہے کہ وہ دو صفوں کے آگے تیسرا صفحہ پڑھ ہی نہیں سکتے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زوجہ مطہرہ ہیں، تو آگے بھی تھوڑا سا چلو نا، کہ اس کے بعد 3 سال تو آپ ویسے رہے ہیں، پھر رشتے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں، پھر حضرت حفصہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی بھی آتی ہیں، پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن بھی آتی ہیں، تو میں سسرال بھی میرے بہت اعلیٰ ہیں۔ لیس فی آبائی من لدن آدم سے لے کر آج تک صفاح، کوئی گندہ کام نہیں ہوا، بل کلنا نکاح۔ بات یہ ہے کہ جس ہستی کو اللہ پاک نے کل پیغمبر بنانا ہو، کسی پیغمبر کو نبوت 30 سال میں بھی ملی ہے، 33 میں بھی ملی ہے، کسی پیغمبر کو بچپن میں بھی، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیہ، کسی کو بچپن میں بھی نبوت ملی ہے، لیکن اللہ پاک کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ 40 سال تک انبیاء علیہ السلام کو نبوت ملتی ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 40 سال میں نبوت ملی۔ 40 سال کے زمانے میں بھی اللہ پاک کی خصوصی حفاظت میں یہ ہستیاں ہوتی ہیں، رہتی ہیں، ان سے ایسا کوئی کام سرزد ہونا ممکن ہی نہیں ہے، سلب ماخذ ہے۔
ان سے کوئی ایسا کام جو خلاف اولا ہو سرزد ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ سلب ماخذ ہے۔ سلب ماخذ کا مطلب میں بتاؤں گا انشاءاللہ، کہیں بھول نہ جائیں۔ ممکن ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کل لوگوں کے سامنے جب بیان کرنا ہے تو ادھر ایک بندہ کھڑا ہو کے کہے تو ہمارے ساتھ تو یہ یوں تھے اور آج یہ کر رہے ہو۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ پوری حفاظت فرماتے ہیں۔ سلب ماخذ کیا ہوتا ہے کہ انسان میں دو چیزیں ہیں نا، خیر اور شر۔ شر کو نکال دیا گیا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کے اندر سے شر ہے ہی نہیں، معصوم ہے، سلب ماخذ ہے۔ اس ماہیت کو ختم کر دیا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 مرتبہ شق صدر ہوا۔ ایک مرتبہ 4 سال کی عمر میں، دوسری مرتبہ 12 سال کی عمر میں یا 10 سال کی عمر میں، اور تیسری مرتبہ نبوت ملنے سے چند دن پہلے 40 سال کی عمر میں، اور چوتھی مرتبہ آپ کا شق صدر ہوا معراج سے جانے سے پہلے، جو مشہور واقعہ ہے کہ حتیم میں آپ کو لٹایا گیا وغیرہ۔ یہ شق صدر کیا ہے؟ سینے کو چاک کرنا، اور صرف سینے کو چاک نہیں کیا گیا، حدیث یہ کہتی ہے کہ پھر دل کو بھی چاک کیا گیا، اور دل کے اندر ایک چیز ہے جس میں شر کا پہلو ہوتا ہے، اس کو نکال دیا گیا ہے۔ بچپن ہی میں اس لیے کہ لہو و لعب سے اجتناب ہو، 10 سال میں اس لیے کہ آپ جوانی کی طرف جا رہے ہیں تو علل تللوں سے اجتناب ہو، نبوت سے چند دن پہلے اس لیے کہ بہت بڑا وزنی بوجھ ڈالا جا رہا ہے تاکہ وہ برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، اور معراج سے پہلے کہ ظاہر ہے کہ عالم سفلی سے عالم ملکوتی میں جانا ہے۔ دونوں عالم کے موسم جدا جدا ہے، دونوں عالم کی حقیقت جدا جدا ہے۔ وہاں چلنے پھرنے کے لیے وہ صلاحیت ڈالی گئی اندر تاکہ عالم ملکوتی عرش وغیرہ میں جب آپ جا رہے ہیں تو آپ کو سیر میں کوئی مشکل نہ ہو۔ تو بات ہماری یہ ہو رہی ہے کہ جس ہستی کو اللہ پاک نے پیغمبر بنانا ہوتا ہے، پیغمبر بنانے سے پہلے بھی اس کی نگرانی کی جاتی ہے، اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ آپ سیرت کی کوئی کتاب پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے حالات و واقعات بتاتے ہیں کہ ڈھول باجا گانے بجانے میں مجھے اپنے ساتھی لے جانا بھی چاہتے تھے تو مجھے نیند طاری ہو جاتی تھی، میرا وزن بھاری ہو جاتا تھا، یعنی کہ اللہ کی طرف سے ایسی بات سامنے آ جاتی تھی کہ ادھر لہو و لعب اور گانے بجانوں کی طرف مجھے اللہ نے بچایا ہے کہ وہ اٹھا ہی نہیں سکے مجھے۔ اور آج کل تو دنیا نے عبادات کو، ایام مقدسہ کو بھی منانے کے لحاظ سے ڈھول سرنجی اور طبل اور یہ کیا ہو رہا ہے جی، یہ ربیع الاول 12 ربیع الاول کا مقدس دن منایا جا رہا ہے۔ کیا مسلمان تو کتنا تباہ ہوا کہ آپ درود شریف کی محفل رکھیں، تنہائی میں درود شریف پڑھیں، اچھے اچھے بیانات ہوں، نعت خوانی ہو، اچھی بات ہے، نبی کا تذکرہ کرنا سننا سب عبادت ہے، عمل کرنا الگ عبادت ہے۔ دیکھو نبوت سے پہلے تو مکلف ہی نہیں ہے، اگر گانے بجانے کی محفل میں چلے بھی جائیں تو مکلف ہی نہیں ہے، شریعت تو بھی آئی نہیں ہے۔ تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی گئی ہے۔ یہی کام ہے وہ جو کل آپ ممبر پر منع کریں گے کہ میں یہ ڈھول اور گانے اور بجانے، یہ زمانہ جاہلیت کے مزامیر، یہ بانسریاں، ان کو خطبہ حجۃ الوداع میں ان کو ختم کرنے آیا تھا اور ختم کر چکا ہوں، اور زمانہ جاہلیت کی یہ تمام رسوم میں اپنے پاؤں کے نیچے رون چکا ہوں۔ کل آپ نے یہ جب بیان کرنا ہے تو کوئی ساتھی کہے گا کہ جناب ہم تو خود اکٹھے وہاں گانے بجانے سن رہے تھے۔ اللہ پاک حفاظت فرماتے ہیں اس ہستی کی، اور یہ تو امام الانبیاء ہے، سید دو جہاں ہے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے ساتھ تو تمام معاملات خصوصی ہیں۔ حضرت حلیمہ
سعدیہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور فخریہ کے بعض دفعہ یہ بتایا کرتے تھے کہ میں ہاشمی گھرانے کا ہوں. عربوں میں ہاشمی گھرانہ سب سے اونچا ہے، اور پھر میری رضاعت، دودھ، تربیت، پرورش، نشو و نما طائف کے ایک ساتھ قریب بنو سعد نے کی ہے، جس خاندان کی حیا، وفا اور لغت سب سے اعلیٰ ہے. یعنی بنو سعد کی لغت، فصاحت و بلاغت، جو باہر سائڈوں میں اس وقت دودھ پلانے کے لیے بھیجا جاتا تھا تو اس میں یہ مقصود بھی تھا کہ اصل لغت بچوں کو سمجھ میں آئے. شہروں میں لغت گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو ایک دفعہ شک صدر ادھر ہوا، اور پھر اس کے انوار و برکات کہ پہلے تو یہ واقعہ آپ نے سنے ہوئے ہیں کہ اونٹنی چلنے کی قابل نہیں تھی. جب سرکار سوار ہوئی تو ان کو کراس کر گئی. جو پہلے امیر گھرانے کے بچوں کو لے کر گئی تھی نا جی، ان کو یہ اونٹنی کراس کر گئی اور سارے حیران ہو گئے. اور جب گھر پہنچی تو مختلف طرح کے انوار و برکات جب دیکھے تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے شوہر نے کہا تعلمی واللہ یا حلیمہ لقد اخذت نسمۃ مبارکۃ. تو غور تو کر حلیمہ، اللہ کی قسم تم ایک بہت مبارک ترین بچے کو لے کر آئی ہو کہ جن مویشیوں میں، جن مادہ مویشیوں میں دودھ خشک ہو چکا تھا وہ بھی دودھ دینے کے قابل ہو گئی ہیں. موسم کتنا اچھا ہو گیا، وہاں کا موسم پہلے بھی خوشگوار تھا، بادل سایہ کرتے ہیں، بچے کھیلتے ہیں حلیمہ کے بھی، اور یہ ساتھ یہ سب انوار و برکات یہ دیکھی جا رہی ہیں. اس ہستی کے متعلق ہے یہ بات کہ جن کو ابھی نبی نہیں بنایا گیا. یہ بات ہم کرنا چاہ رہے ہیں. میں نے پہلی بات کر دی تھی کہ جب 12 سال کی عمر میں آپ کا چچا ابو طالب شام کی طرف لے کے گئے تھے اور بحیر راہب نے منع کیا تھا. دوسری دفعہ آپ 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سرمایہ لے کر ان کا غلام میسرہ ساتھ جاتا ہے اور کاروبار کے لیے شام کی طرف جاتے ہیں. راستے میں جو بھی بات تھی وہ غلام بعد میں بتاتا ہے اپنے آقا کو، لیکن اسی خانقاہ میں آپ نے آرام کیا ہے، جس خانقاہ میں بصرہ میں، جس خانقاہ میں 12 سال کی عمر میں آرام کیا تھا، اور بحیر راہب نے یہ کہا تھا کہ ان کو واپس کر دیں. آج جو راہب ہے اس کا نام نستورہ یا اس سے ملتا جلتا لکھا ہے. جب آپ پہنچے اور وہیں آرام کیا تو یہ غور سے دیکھنے لگ گیا. غور سے دیکھنے کے بعد بے ساختہ، جیسے کہ وہ کب سے اس نے اپنے اندر وہ جملہ سنبھال کر رکھا ہوا تھا، کہنے لگا واللہ انت رسول اللہ. ابھی عمر 25 سال ہے. آمنت بکا، میں اللہ کی قسم کہتا ہوں آپ پر ایمان لاتا ہوں. اشہد انک الذی ذکرہ اللہ تعالی فی التوراۃ فلما رأى خاتم النبوة وقبله وقال اشہد انک لرسول اللہ الأمی النبی الذی یبشرک عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. جب دیکھا اس نستورہ راہب نے، کہنے لگا مجھے تو تم اللہ کے رسول معلوم ہوتے ہو، میں ایمان کا اعلان کرتا ہوں، جو ہماری کتاب توراۃ و انجیل میں علامتیں لکھی ہوئی ہیں وہ تمہارے اندر نظر آ رہی ہیں، بس ایک علامت ابھی نہیں دیکھ پایا. جب آپ کا جبہ مبارک ہٹایا، فلما رأى خاتم النبوہ، جب آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر ختم نبوت دیکھی، وقبلہ، چومنے لگا،
بوسے کا شرف حاصل کیا اور دوبارہ اعلان کرتا ہے اشہد انک لرسول اللہ، آپ کو ان قریب اللہ آخری پیغمبر بنا کر بھیجنے والا ہے، آپ امی ہیں، امیوں میں اٹھائے جائیں گے، آپ آخری اللہ کے حبیب ہیں جس کا تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کیا کرتے تھے۔ اسی کو قرآن نے کہا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ یہی کہانی تو ہمارے پیغمبر، یہ واقعہ اور بشارت کی داستان ہمارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنی تقریروں میں کر گئے۔ اللہ نے ان کی کتابوں میں یہ لکھ دیا کہ ایک آخری پیغمبر آئے گا، اس کا میں تعارف کرانے آیا ہوں۔ میں آج 23 سیکٹری کے فرائض انجام دے رہا ہوں، مہمان خصوصی کچھ عرصے بعد آنے والا ہے، اس کو اللہ امام الانبیاء بنا کر بھیجے گا، اور پر دیکھتا ہے جب وہ مور نبوت کو تو پھر چومنے لگ جاتا ہے۔ یہ 25 سال کی عمر کی بات ہے، اس کو ارہاس کہتے ہیں۔ ارہاس یعنی نبوت سے پہلے ایسی چیزیں ظاہر ہونا کہ جو عام آدمی سے ظاہر نہیں ہو سکتی۔ جب واپس آئے تو میسرہ نے جو غلام تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے، اس نے کہا یہ عجیب شخص ہے، ہر جگہ پر ہم نے اس کے ساتھ خصوصی نظام دیکھا ہے، کسی جگہ میں سفر میں بادلوں نے اس کو دھوپ تک نہیں لگنے دی، اور معاملے میں اتنی حلم، اتنی بردباری اور اتنے اچھی گفتگو کرتے ہیں کہ وہ بندہ انہی کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ یہ نبوت ملنے سے پہلے کی بات ہے۔ آپ کا ایک اور آپ کے کئی شریک ہیں تجارت میں، اس لیے تو سچے تاجروں کا حشر نہ جی، سچے تاجروں یہ بات یاد رکھنا، یہ کام بڑا مشکل ہے۔ تاجر ہونا آسان ہے، سچا تاجر ہونا مشکل ہے۔ اور ایک دن سچ نہیں بولنا کہ آج تقریر تازہ سنی ہے تو چلو جی سچ کا معاہدہ کرتے ہیں، پرسوں کوئی ایسا گاہک آ گیا تو یہ پیسے والے، یہ سوٹ بوٹ دیکھ کے شکار کرتے ہیں، سوٹ بوٹ دیکھ کے شکار کرتے ہیں۔ مارتو سا ہو جائے نا 100 روپے کی چیز ہے، یہ اچھا سا اگر سوٹ بوٹ ہو جائے نا پھر وہی چیز 1000 کی بن جاتی ہے۔ یہ ماہر ہوتے اللہ ماشاءاللہ جس کو اللہ نے روحانی روشنی عطا کی ہے، وہ ان تمام چیزوں کو سمجھتا ہے اور شریعت کے مطابق عمل کرتا ہے۔ سچا تاجر ہونا آسان کام ہے، سچا تاجر اونچا ہے، یہ مشکل کام ہے۔ یحشرون یوم القیامہ مع النبیین، سچا تاجر میدان حشر میں انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اس لیے کہ میرے آپ کے پیغمبر نے تو تجارت کی اور اس وقت بھی سچی تجارت کی ہے۔ میسرہ نے آ کے بتایا کہ اس شخص کے ساتھ تو عظیم معاملہ ہے، تو آپ کے ساتھ کئی اسلام سے پہلے، آپ کی نبوت سے پہلے تجارت میں لوگ شریک ہوتے تھے، جس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی داخل ہے۔ ایک ساتھی ہیں عبداللہ بن صائب رضی اللہ عنہ، مکہ کے تاجر ہیں، آپ کے ساتھ سفر بھی کیے، تجارت بھی کی وغیرہ۔ آپ مدینہ طیبہ میں تشریف فرما تھے تو یہ عبداللہ بن صائب آئے، بیٹھ گئے تو آپ نے پہچانا ہوا تھا، لیکن اس نے ابھی تک ادباً اس چیز کا اظہار نہیں کیا جیسے سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا عبداللہ ہمیں پہچانا ہے؟ وہ جو تجارت کا ساتھی تھا اسلام سے پہلے، اس نے کیا کہا؟ انت شریکی فی التجارہ فنعم الشریک، کیوں نہیں بلا، کیوں نہیں پہچانا؟ انت شریکی فی التجارہ فنعم الشریک لا تدارا ولا تمارا، کیوں نہیں آپ کو پہچانا؟ آپ تو میرے ساتھی ہیں تجارت میں، شریک کھاتا تھے، کبھی آپ نے کسی کو ٹالا نہیں،
کبھی دھوکہ نہیں دیا، کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یہ تجارت ہے آپ کی زمانہ اسلام سے پہلے کی۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو اسلام نہ بتائے تو فطرت سلیم خود بتاتی ہے۔ بعض نیکیاں اور اچھے کام ایسے ہوتے ہیں کہ اسلام نے نہ بھی بتایا ہو تو انسان کی فطرت خود بتاتی ہے۔ قتل کرنا فطرت بتاتی ہے یہ جرم ہے، جھوٹ بولنا فطرت بتاتی ہے یہ غلط ہے، دوسرے کو نقصان دینا، دھوکہ دینا وغیرہ۔ اچھے انسان کی طرح پیش آنا یہ فطرت انسان کو بتاتی ہے، اور فطرت ٹھیک ہوتی ہے۔ فطرت کو ہم بگاڑتے ہیں، ماحول بگاڑتا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ وابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ فطرت ٹھیک ہوتی ہے، ماحول برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے تو یہ کہا جاتا ہے نا، اچھا ماحول اختیار کرو، اچھے ساتھی بناؤ، اچھا ماحول بناؤ۔ لوگ کہتے ہیں ہمارا وہ ساتھی بڑا اچھا ہے، ہمارا بڑا اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، بس اس کی غلطی یہ ہے کہ وہ شراب پیتا ہے۔ کیا تیرا ساتھی ہے؟ کیا حسن انتخاب ہے تیرا کہ کیسے ساتھی ہے، وہ بڑا بھی اچھا بھی ہے۔ ایسی مجلس اختیار کرو کہ اس کی نیکی کا آپ کے اوپر اثر آئے گا، اثر آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میں وہ خوبیاں بیان کر رہا ہوں کہ جو زمانہ اسلام سے پہلے کی ہے۔ بیت اللہ شریف تعمیر ہوتا ہے 35 سال کی، آپ کی عمر 35 سال ہے۔ بوسیدہ ہو گیا تھا، مشورہ ہو گیا، تعمیر شروع ہو گئی، بہرحال ہو گئی۔ وہ پیسہ کم تھا تو حتیم رہ گیا، تو حجر اسود رکھنے کے بارے میں تنازع ہو گیا۔ مشورہ یہ ہوا کہ کل صبح حرم شریف میں سب سے پہلے جو داخل ہوگا حجر اسود وہ رکھے گا، جو فیصلہ کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج میں ہی نیکی تھی، اور وہ غار حرا میں جانا بھی نبوت سے پہلے کا ہے اور کئی عرصے سے جا رہے تھے۔ تو آپ حرم شریف میں جلدی آ گئے، لوگوں نے سمجھا سورج نکلنے کے بعد سب سے پہلے جائیں گے۔ جب آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو موجود پایا، نعرہ لگا دیا، ھذا محمد الامین رضینا، ھذا محمد الامین، الامین رضینا۔ یہ تو محمد آئے ہیں سب سے پہلے حرم شریف میں، یہ صادق و امین ہیں، ہم راضی ہیں، ان کے فیصلے پہ ہم راضی ہیں۔ اور کیا حکمت کی آپ نے، چادر بچھائی اپنی، حجر اسود اس پر رکھا، وہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے۔ یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہماری وجہ سے ہوا ہے۔ یہ 5 چھوٹے چھوٹے اندر پتھر نصب ہیں، وہ ہیں حجر اسود، وہ پورا حجر اسود نہیں ہے۔ اور ٹوٹ پھوٹ بنو فاطمی کی حکومت آئی، ہم کبھی بات کریں گے۔ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے کارناموں میں سے یہ کارنامہ ہے کہ جس نے بنو فاطمیوں کی حکومت کو ختم کیا اور آپ کے لیے حج بیت اللہ کو آزاد کیا اور آسان کیا تھا۔ یہ 4 سال تک حج ہی نہیں ہوا تھا، اب تو ایک اور نئی سازش کے ساتھ کرونا کی مدد حاصل کر کے ہم سے حج چھین لیا نا جی۔ اس وقت اس طرح کی بات تھی اور حجر اسود کو بھی لے گئے تھے۔ بہرحال حجر اسود وہ چند ٹکڑے ہیں، جب آپ بوسہ لیتے ہیں اللہ سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے بغیر کسی کو تکلیف دیے۔ اور بڑی اس کی مطلب ہے کہ فضیلت ہے کہ میدان حشر میں یہ گواہی دے گا حجر اسود۔ تو وہ رکھے آپ نے، اس وقت حجر اسود ٹھیک تھا، بعد میں یہ بنو فاطمہ نے اس کو خراب کیا ہے۔ بنو فاطمی جھوٹے لوگ تھے، لیکن اسلام کا نام لے کر شکار کرنا، اسلام کو نقصان پہنچانا آسان ہوتا ہے۔ کفر واضح ہو اور اسلام کو نقصان پہنچایا جائے ذرا مشکل ہوتا ہے۔ اب بھی دنیا کیسے اسلام کا نام استعمال کر کے اپنی گڈ ول بنا رہی ہے۔ حقیقت کو تو وہ جانتا ہے نا، حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے۔ مصنوعی اسلام کا لباس پہن کر جی اور کچھ شکار کرنا چاہتے ہیں، یہ عارضی سی جھاگ ہے، ختم ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر پر رکھا نا جی حجر اسود، اور اس وقت کے مشہور سارے قبیلوں کے سرداروں کو کہا کہ آپ پکڑو، پکڑے آگے حجر اسود کے قریب لے گئے۔ ساروں کو گویا کہ ایک سعادت مل گئی، اور پھر اپنے دست مبارک سے اٹھا کر حجر اسود کو نصب کیا۔ سارے لوگ اس فیصلے کے اوپر راضی ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال فیصلہ کیا۔ جھگڑا اور تنازع، قتل و قتال، اس سے ہم محفوظ ہو گئے۔
اور آپ کا نام آسمانی کتابوں میں محمد بھی تھا ہے اور احمد بھی۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ تعالیٰ یہودیوں کے بڑے عالم تھے، فرماتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ، یہ ہماری کتابوں میں یہ لفظ خود موجود تھا، اور اللہ کا یہ آخری پیغمبر ہوگا، مکہ میں پیدا ہوگا، مدینہ میں رہائش رکھے گا، اپنی زندگی میں شام کے علاقے کو فتح کر لے گا۔ شام کے ساتھ خاص نسبت ہے اسلام کی۔ آپ نے فرمایا نا کہ شام میں اللہ کے ولی ہوں گے، اور جب ان میں گنتی وہ 40 ابدال وغیرہ، ایک لمبی بات ہے، اس کو مشکات شریف نے نقل کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کہا گیا نا کہ شامیوں کے خلاف بددعا کر دو، مطلب یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ شام دمشق میں ان کا دارالخلافہ تھا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، شامیوں کے خلاف بددعا نہیں کرنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قیامت تک کے لیے کتب اور ابدال کی تعداد شام میں سے ہی ہوگی، اور جب ان میں سے کم ہوگا اللہ اس نے چھوٹے ولی کو کتب کا درجہ، ابدال کا درجہ دے دے گا۔ تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو بشارت دی گئی، اور شام کے ابراہیمی قدم پر جو ابدال ہوں گے، اے نبی جب آپ کا زمانہ آئے گا وہ آپ کی سنت کی اتباع میں ابدال اور کتب بن کے، اللہ کے ولی بن کے وہ آئیں گے۔ آپ سے پہلے وہ قدم ابراہیمی، سنت ابراہیمی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ہوں گے۔ تو محمد الرسول اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام، اس کی بہت برکت۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے جو مدینہ میں رہے اور حدیث کا درس دیا، امام شافعی بھی ان کے شاگرد ہیں، اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ بھی ان کے شاگرد ہیں، جو امام محمد امام ابو حنیفہ کے بھی شاگرد ہیں، اور امام شافعی پھر امام محمد کے بھی شاگرد ہیں۔ تو امام مالک مزاجاً تھوڑے سے سخت تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ مزاجاً تحمل ان پر غالب تھا، اور یہ قدرت کا نظام ہے۔ یعنی یہ جو علماء کی سختی ہوتی ہے نا، یہ بھی ایسے نہیں ہے کہ راستے میں جاتے جاتے لوگوں کو مکے مارتے جاتے ہیں۔ وہ جو دین کے خلاف کوئی کام کرتا ہے، کوئی منکر کرتا ہے، تو ان کو یکدم غصہ آتا ہے۔ اور شاہانہ نظام تھا، ہر روز امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نیا سوٹ پہنتے تھے، ہر روز، اور وہ جبہ بما کل ذالک، کافی کپڑا خرچ ہوتا تھا، اور ایک مرید ایک مقتدی بنا کے پورے سال دیتا تھا۔ خوشبو ایسے لگاتے تھے پوری مسجد نبی معطر ہو جاتی تھی۔ مزاجاً حدیث کے ادنا خلاف بھی کوئی بات وہاں کوئی ہو جاتی نا جی، وہاں ہو جاتی، اس کی کلاس ہو جاتی تھی۔ اور یہاں تو بدبخت لوگ اٹھ کے آتی بسم اللہ بھی نہیں ہے، مولوی صاحب کیا حدیث بیان کی ہے، ایسے شور مچانے والے بھی بدھو موجود ہیں۔ حدیث آپ پڑھا رہے ہیں، حدیث بچھو گئی جبے میں، آپ نے مصر کا لباس دیکھے، سعودی عرب تو تھوڑا ڈیکوریشن پیس ہو جاتا ہے، اور رومالی اور یوں۔ مصر کا لباس آپ نے دیکھا، یہ قاری صاحبان آتے ہیں نا جی، ایک جبہ ہوتا ہے، پھر ایک جبہ، ایک پھر بڑا جبہ، اور ایک پگڑی، اور بڑا وہ یوں گھوم کے جاتا ہے، جب بڑا عالی شان۔ ہمارے مصر استاد تھے، قد بھی ان کا بڑا 6 فٹ سے بھی بڑا تھا، اور ماشاءاللہ جب وہ دارالعلوم کی کلاس میں، دارالعلوم کراچی کی کلاس میں آ رہے تھے، تو کم از کم 6-7 فٹ کا علاقہ یوں جبے کے ساتھ گھوم کر آ رہا تھا۔ یہ امام مالک کے جبہ ہوتا تھا، ایک ساتھی دیتا، شاہانہ مزاج تھا اور سخت تھے، لیکن حدیث کے بارے میں کوئی بے ادبی کرے تو اس کے ساتھ وہ کئی جبے میں بچھو چلا گیا، اس نے بھی کہا آج محدثین کی برکت حاصل کر لیں۔ بعض نے کہا کئی دفعہ، بعض نے 70 دفعہ، وہ لڑتا رہا۔ امام مالک نے اتنا تک بھی نہیں کیا کہ میں حدیث پڑھا رہا ہوں اس کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ یہ لوگ ہیں اونچے۔ تو بات یہ کہ وہ فرماتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کہ میں نے خود مدینہ میں ایسے گھرانے دیکھے کہ جس گھر میں محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے، کسی بچے کا لوگ محمد ابو بکر، محمد عمر، محمد عبداللہ یا محمد رکھ لیتے ہیں، وہ گھرانہ خیر و برکت میں دوسرے گھرانوں کے مقابلے میں نمایاں نظر آتا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات۔ سمرقند، یہ باورا نہر کا علاقہ، یہ ریاستیں آپ کی وسط ایشیا، سمرقند میں، بخارا میں بڑے بڑے علماء محدثین وغیرہ گزرے ہیں۔
پھر اپنے اعمال بد کی پاداش میں روس کی زد میں آ گئے۔ بہرحال یہ سزا ہوتی ہے، قدرت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ سمرقند میں ایک شہر ہے کرمادین، وہاں علماء نے ایک مشورہ کیا، اس زمانے کی خیر القرون کی بات کر رہا ہوں، کہ یہ جو ہم نے قبرستان کے لیے زمین الگ وقف کی ہے، اس میں صرف اس شخص کو دفن کیا جائے گا جس کا نام محمد ہوگا۔ اس کا نام رکھا تربت المحمدین، محمد کے ناموں کے قبرستان۔ شیخ الاسلام برہان الدین، اگر آپ اسلامی کتابوں سے واقف ہیں تو فقہ حنفی کی مائع ناز چوٹی کی کتاب ہے، جس کو ہدایہ کہتے ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہے، ہر جگہ پڑھائی جاتی ہے۔ 80 جلدوں کو انہوں نے ملخص کر کے 4 جلدیں بنائیں کہ لوگ سست ہو جگہ 80 نہیں پڑھ سکیں گے۔ آج کل 4 بھی کوئی نہیں پڑھتے، صرف درس نظامی والے ہی پڑھتے ہیں۔ یونیورسٹیوں میں بھی اس کے ٹوٹکے پڑھائے جاتے ہیں۔ بہت بڑے عالم ہیں شیخ برہان الدین، شیخ الاسلام برہان الدین، یہ اسی شہر کے ہیں، فوت ہو گئے۔ لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ یہ بہت بڑے عالم ہیں، ان کو دفن کیا جائے تربت المحمدین میں، اس قبرستان میں جہاں محمد نام کے علماء یا عام لوگ دفن ہیں۔ تو لوگوں نے اجازت نہیں دی، آپ کا نام محمد نہیں اس میں، اور بے شک آپ کے کارنامے بہت ہیں۔ جیسے حرم شریف آپ لوگ جب جاتے ہیں، مینا سے جب واپس آتے ہیں تو راستے میں مفتی بن باز رحمہ اللہ تعالیٰ کی مسجد ہے، بڑی خوبصورت، جو فوت ہو گئے، نبی نے مفتی تھے۔ اس کے ساتھ ایک قبرستان ہے، اتنا بڑا نہیں ہے۔ مجھے جو زیارت کرانے والے ساتھی تھے وہاں کے، انہوں نے بتایا کہ اس قبرستان میں صرف ان علماء کو دفن کیا جاتا ہے جو حرم شریف کے امام یا مفتی ہیں، بیت اللہ شریف کے، جو تاکہ ان کے ایک خصوصی تعارف رہے کہ یہ حرم کے اتنے امام بھی گزرے ہیں وغیرہ۔ تو بات یہ کر رہا ہوں کہ ایک شخص ہیں، بڑے عالم ہیں ماوراء النہر کے، ابو البرکات محمد نام ہے۔ ان کے اوپر شجر نسب میں سے ان کے والد، ان کے دادا اوپر تک 14 سلسلوں میں سب کا نام محمد ہے۔ یہ مدینہ طیبہ میں رہتے تھے۔ ایک دفعہ یہ ذہن بنا کہ ہم جاتے ہیں اپنے علاقے میں، گاؤں میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ فرمایا اچھا ہماری جدائی گوارا کر لو گے؟ تو اپنے علاقے میں جانا پھر ترک کر دیا، اور وہیں پھر دین کی خدمت کرتے کرتے جنت البقیع میں ہی مدفون ہے۔ تو بات یہ ہے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس شخص نے نام رکھ لیا تو وہ خیر و برکت۔ اور حدیث فرمایا جس کے نام کے ساتھ محمد ہوگا، اور ایمان، یہ تو شرط ہے نا جی، ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو، طریقہ زندگی میں بدعت کی ملاوٹ نہ ہو، یہ تو شرط ہے۔ اگر کوئی اس سے گناہ ہوا اور اس کا نام محمد ہوا، اس کو اللہ جہنم کی آگ سے نہیں جلائے گا، اپنے پیغمبر کے نام کی لاج رکھے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت اونچی دوستو، اور آپ کو تو پہلے سے ہی مقصد نمایاں رکھا گیا امانتاً، دیانت سے۔ اور میسرہ نے آ کے جب تعریف کی جہاں سے ہم نے بات چھوڑی تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، تو انہوں نے پھر نکاح کا پیغام دیا، اور آپ نے فرمایا کہ ہمارے پاس کوئی اتنی مال و دولت نہیں ہے۔ بات صاف ہونی چاہیے نا جی، وہ کسی کی کار دکھا لے لڑکی والوں کو، یہ ہماری کھڑی ہے، یہ جو بڑا سا دفتر ہے نا، یہ میں اس کا جی ایم ہوں، بڑا ڈی جی ہوں، اور فلانیاں 2-4 کوٹھیاں جدھر سے گاڑی میری گزری میری ہیں، اور رشتے کے بعد پتہ چلا ساری کہانی ایسی تھی۔ صاف ستھری بات ہونی چاہیے، دھوکہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا ہم کو اتنے مالدار نہیں ہیں، رشتے کا پیغام دینا چاہتی ہے تو اس کی مرضی ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں مال و دولت سے غرض نہیں، ہمیں مال و دولت سے غرض نہیں، ہمیں اس عظیم انسان سے غرض ہے۔ ایسا عظیم انسان میں کئی عرصے سے تلاش کر رہی تھی، مال و دولت اللہ نے دی ہے اور بھی دے دے گا۔ تو بات یہ ہے کہ رشتہ پھر ہوا، ابو طالب، آپ کے چچا ابو طالب نے نکاح پڑھایا، اور اس نکاح میں بھی بڑے عظیم جملے تھے۔
فرمایا مال دولت کے لحاظ سے تو اس خطبے کے جملے کا ترجمہ کر رہا ہوں، مال دولت کے لحاظ سے تو میرا بھتیجا غریب ہے، لیکن اگر مکہ کے کسی نوجوان کے ساتھ روحانی لحاظ سے میرے بیٹے کا وزن کیا جائے تو یہ سب سے وزنی ہے۔ اس کی امانت دیکھو، اس کی دیانت دیکھو، اس کی صداقت دیکھو، شرافت دیکھو، حیا دیکھو، اس کا کاروبار دیکھو، اٹھنا بیٹھنا دیکھو، محلے گلی کوچوں میں جانا دیکھو۔ اس طرح کا نوجوان، اتنی خوبیوں کا وزن رکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ خطبہ ہے نکاح کا خطبہ، اور کہا صنادیق و قریش، میں اپنے بھتیجے محمد بن عبداللہ کا نکاح ختیجہ بن خویلد سے کراتا ہوں، یہ مکہ کے سارے وڈیرے میرے بھتیجے کے نکاح کے گواہ ہیں۔ تو اس وقت بھی کچھ نہ کچھ سنت ابراہیمی تھی، نکاح ہوتا تھا، گواہی ہوتی تھی وغیرہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہوئے نا جی، وہ جو پہلی دفعہ غار حرا وغیرہ، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جملے امام بخاری نے فرمائے نا، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقرئ الضعیف وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق۔ غار حرا سے واپسی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں، اپنی اہلیہ محترمہ کو یہ فرماتے ہیں زملونی، مجھے چادر اڑا دو، طبیعت میں حدت محسوس ہو رہی ہے، بخار سا لگ رہا ہے۔ چرپائی بچھاتی ہیں، بستر بچھاتی ہیں، سید دو جہاں لیٹ جاتے ہیں سرانے کے پاس۔ او بیویوں والو، بیٹوں والو، بہنوں والو، سنو، اپنی بچیوں کی تربیت کرو، جب کس گھر میں جائیں وہ اپنے مجازی خدا کو سمجھ لیں۔ سرانے کے پاس پیڑھی لے کر، موڑا لے کر بیٹھ جاتی ہے، اپنے سراج منیر کے زلفوں میں انگلیاں پھیرنے لگ جاتی ہے تاکہ میرے سراج منیر کو استراحت حاصل ہو جائے۔ فرماتی کیا ہے؟ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے سراج منیر، اے میرے تخت و تاج، اے میرے شوہر، آپ جیسی خوبیوں والے شخص کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرتا۔ ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا، ابھی تو اثرات نظر آ رہے ہیں، لیکن اتنی بصارت و بصیرت والی یہ خاتون ہے کہ آج ہی ان حالات سے ہی سمجھ گئی کہ اللہ کا رسول بننے والا ہے۔ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، آپ جیسی خوبیاں رکھنے والے شخص کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرتا۔ آپ کی خوبیاں کیا ہیں؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقرئ الضعیف وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، بوجھ والوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، بے کسوں کا سہارا بننے والے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں۔ جو مصیبتوں میں پھنسے ہوں، جن پر ظلم کیا جا رہا ہو، آپ حق و صداقت کے ساتھ ان کا ساتھ دیتے ہیں، جو حق والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ۔ واللہ اشہد انک لرسول اللہ، یہ آثار جو غار حرا کے حالات آپ بتا رہے ہیں، میں یہ سمجھ چکی ہوں کہ اللہ آپ کو رسول بنانے والا ہے۔ آج سے ہی میں آپ کے اوپر اپنے ایمان کا اعلان کرتی ہوں۔ دوستو، بتا یہ رہا ہوں کہ جس ہستی کو اللہ نے اپنا رسول بنانا ہو، اس ہستی کی پہلے سے ہی ایسی نگرانی میں پرورش کی جاتی ہے۔ سب سے پہلی کتاب سیرت ابن ہشام لکھی گئی، وہ فرماتے ہیں فشب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ یکلؤہ ویحفظہ ویحیطہ من اقذار الجاہلیہ لما یرید بہ من کرامتہ ورسالتہ حتی بلغ
وهو رجل افضل قومه مروة واحسنهم خلقا واکرمهم نسبا واصدقهم حدیثا واعظمهم امانة وابعدهم من الفحش والاخلاق الرذیلة الذي تدنس الرجال تنزها وتكرما واسمه من قومه صادق وامین لما جمع اللہ تعالی به من الامور الصالحات۔ سیرت ابن ہشام والے لکھتے ہیں جس کو اللہ نے اپنا حبیب بنانا ہو اس کی اللہ حفاظت کرتا ہے ہر طرح کے خلاف اولا چیزوں سے بھی۔ اس کو قوم بھی اعلیٰ دی، اس کو اخلاق بھی اعلیٰ دیے، اس کی گویائی میں صداقت ٹپکتی ہے، اس کو امانت و دیانت کا مرکز بنایا اور اس کو خلاف اخلاق رذیلہ سے بچا کے رکھا۔ نبوت ملنے سے پہلے ہی قوم نے اس ہستی کا نام صادق و امین رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ جو کہا سنا ہے قبول فرمائے، دین کی سمجھ اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا